علیکم ناظرین، میں ہوں نعیم قریشی۔ ناظرین، کراچی کی سیاست بالخصوص اور ملک کی سیاست بالعموم کے لیے آج ہم قادری ہاؤس میں موجود ہیں اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پاکستان سنی تحریک کے سربراہ جناب محمد ثروت اعجاز قادری صاحب۔ ہم نے آپ کو زحمت دی ہے، ہم آپ سے آج کچھ تازہ ترین معاملات پہ گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب مزاج بخیر؟ الحمدللہ۔ قادری صاحب، وقت ضائع کے بغیر میں سوالات پہ آ جاتا ہوں۔ 2 دن پہلے سندھ اسمبلی نے بلدیاتی نظام کے حوالے سے ایک بل منظور کیا ہے۔ اس بل کو اگر میں مختصر ترین الفاظ میں بیان کروں تو وہ بل یہ ہے کہ کراچی کے میئر کے پاس جو تھوڑے بہت اختیارات تھے وہ بھی لے لیے گئے، آمدنی کے کچھ ذرائع تھے بلدیہ کے پاس وہ بھی سندھ حکومت نے اپنے پاس لے لی۔ وہ شاید اس لیے ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کراچی میں کبھی بھی پیپلز پارٹی اپنا میئر تو بنوا نہیں سکتی، لہٰذا وہ اس سیاسی ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ مثلاً میئر کا الیکشن جو ہے وہ اوپن ہینڈز کے ساتھ ہوتا تھا، شو آف ہینڈز سے ہوتا تھا، لیکن اب انہوں نے کہا کہ سیکرٹ بیلٹ سے ہوگا۔ وہی جو صوبائی اسمبلی اور نیشنل اسمبلی میں ہوتا ہے، بکنے والے ووٹ ڈال دیتے ہیں، یہی طریقہ یہاں کر رہے ہیں۔ اس بل کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جس حساس معاملات پر آپ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں یا جو اس وقت ہر درد مند پاکستانی کی خواہشات میں سے خواہش ہے کہ ملک ترقی کرے، ملک کی بقا و سلامتی کے معاملات جو ہیں ہمارے سامنے ہیں، اور بالخصوص شہر کراچی کی آپ نے بات چھیڑی ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کراچی کے ساتھ جو ایک ستیلی ماں کا سلوک ہم نے شروع سے اب تک دیکھا ہے، اب ہم اگر ماضی میں چلے جائیں گے، ہم اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں جائیں، فاطمہ جناح کے دور میں جائیں، لیاقت علی خان کے دور میں جائیں، ان کے بعد ہمیں ایک مؤثر قیادت نصیب نہیں ہوئی۔ ان کی شہادتوں کے بعد، ان کے سفر کرنے کے بعد، کہ کوئی مخلص ایماندار جس نے اس قوم کو جوڑا ہو، اس قوم کو ایک قوم بنایا ہو، جب تک ہمارے اندر نیشنلزم نہیں آئے گا، ملک سے پیار کرنا ہم نہیں سیکھیں گے، نہ سکھائیں گے، تو یقیناً یہ سب ہوتا ہے لیڈر کے ہاتھ میں۔ اگر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تقریر فرما رہے ہیں اور انگلش میں تقریر کر رہے ہیں، ایک دیہاتی سے ایک صحافی نے سوال کیا، یہ انگلش میں تقریر کر رہے ہو، تم واہ واہ کر رہے ہو، تالی بجا رہے ہو، تو اس دیہاتی کا جواب جو میرے اور آپ کے لیے کافی ہے، اس دیہاتی نے یہ کہا کہ یہ انگلش میں گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہ سچا انسان ہے، مخلص انسان ہے، اور اس نے اتنی اکیلے اپنی بہن کے ساتھ جدوجہد کر کے اپنے رفاقہ کے ساتھ یہ پاکستان بنا، یہ سچ کہہ رہا ہوگا جو بھی کہہ رہا ہو، اس دیہاتی کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب وہ چیز، وہ اعتماد، وہ یقین ہم اپنی قوم کو دے نہ سکے۔ اس کے بعد جو آپ کے سامنے ہے کہ جو معاملات چلے ہیں، یہ بلدیاتی الیکشن تو ایک حالانکہ ایک بیس ہے، اگر ہماری بیس اچھی ہوگی، بیس مضبوط ہوگی، اب دنیا کے ہر ابھی میں ترکی سے ہو کر آ رہا ہوں، ترکی کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں آپ کو کوئی پبلک میں کوئی پانی کا مسئلہ، بجلی کا مسئلہ، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے، اور جو ہوتی ہوں گی وہ یقیناً بلدیات اتنا مضبوط ہے، وہاں کا سسٹم اتنا مضبوط ہے، وہاں کا میئر اتنا مضبوط ہے کہ وہ یہ سارے معاملات اس کے ہیں کہ وہ اس چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں یہ کراچی کے بلدیات کا جو بل آیا ہے، اچھا مجھے آپ حیران کن بات ہے، میرے لیے تو بڑی تکلیف دہ بات ہے، مجھ جس کے آباء و اجداد کی قربانیاں، 22 لاکھ کی قربانی کے ہم نے پاکستان، ایک ابھرتا ہوا پاکستان جہاں میرے بچوں کے پاس تعلیم ہوگی، میرے بچوں کے پاس انصاف ہوگا، میرے بچوں کے پاس صحت ہوگی، دنیا میں ہر جگہ ہے۔ اگر ہم دوسروں کی مثالیں دیتے ہیں گورننس کی، تو پہلے ہم اپنی گورننس دیکھیں کہ واقعی وہی ہے یا نہیں۔ اس کے بعد جب یہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آتے ہیں، یہ ہم نے کہا یہ بیس ہے، تو اب اس کے اندر وہ نمائندے جانے چاہیے جن کا علاقوں سے تعلق ہو، پڑھے لکھے نوجوان ہو، آگے آئیں، وہ زیادہ بہتر طور پہ اپنا رول پلے کر سکتے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ ہم اپنی جو استحصالی قوتیں ہیں، جو معاملات ہیں جہاں سے کنٹرولنگ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک جینین، جب تک آپ جینین لوگوں کو آگے لے کر نہیں آئیں گے تو یہ معاملات، آپ یہ قانون سازی جتنی بھی کر لیں،
لیکن اگر وہ عوام کے اندر اس کا اثر رسوخ نہ ہو، عوام کے اندر اس کے معاملات نہ ہو، اس طرح کبھی کنٹرول ہو نہیں سکتا چیزوں کو. جیسے اب یہ ہے، اب اس کے اندر خالی یہ بات نہیں ہے، خالی یہ نہیں ہے کہ آپ نے وہ ٹیکس، اب جتنے ادارے ہیں وہ بھی اپنے کنٹرول میں لے لیے، چاہے ہاسپٹلس ہوں، جو پبلک سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں جہاں سے ٹیکس ریکور ہے، وہ یہ ساری چیزیں. تو پھر بتائیں کیسے چلے گا؟ اگر آپ نے یہ یا تو ایک فیصلہ کر لیں کہ ہم نے یہ سسٹم کون سا استعمال کرنا ہے. جو دوسری دکھ والی بات ہے وہ یہ کہ پورے پاکستان کے اندر کے پی کے اپنا نظام لے کر آ رہے ہیں، پنجاب اپنا نظام لے کر آ رہا ہے، وہ اپنے بل پیش کر رہے ہیں، یہ کراچی سندھ اپنا بل پیش کر رہا ہے. تو پھر بتائیں کہ ملک میں ترقی کیسے ہوگی؟ مجھے نظام تو ایک ہی دینا چاہیے نا ملک کے لیے. یہ دوہرا معیار، طبقاتی جنگیں کب تک جاری رہیں گی؟ اب ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں یقیناً قصور ہم سب کا ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو پڑھا لکھا کر آگے لے کر نہیں آئے. اور ہمیشہ ہمیں، اگر ایک زمانے میں یہ تھا کہ جے او پی کا ہولڈ تھا، یہاں 13 سیٹیں تھیں اور پورے پاکستان میں ایک ہولڈ تھا. آپ نے کہا مذہبی جماعتوں کو ختم کرنا ہے، آپ نے ایک نئی چیز لائے اور آپ نے پروموٹ کی ایک چیز کو کہ چلو ان کو ختم کر. اب جب تک یہ رجحان نہیں ختم ہوگا نا ختم کرنے کا، یہ اپنے پوائنٹ آف ویو کو کسی پہ امپوز کرنے کا، کبھی بھی یہ ملک ترقی کی طرف جا نہیں سکتا. اچھا سر، تو گویا ایم کے ایم اور جماعت اسلامی اور دیگر جماعتوں کی طرح آپ بھی اس بل کی مخالفت ہی کریں گے؟ اور ظاہر ہے کہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے مشاورت کریں. دیکھیں آج انہوں نے، آج اگر آپ نے خبر آج کی ہے کہ وہ انہوں نے ان کو باقاعدہ ٹیبل پہ بلا لیا کاف لیگ کو، اور کہا کہ ان کے خدشات تھے، تحفظات تھے کہ یہ اربن اور یہ رورل ایریاز کے اندر جو آپ نے تفریق پیدا کی ہے، اس کے اوپر آئے بیٹھے اور انہوں نے اس پوائنٹس کو مطلب ڈسکس میں لے کر آئے. دین آپ کچھ اچھی چیزیں لا سکتے ہیں. جب تک اب اسٹیک ہولڈرز ہیں، جماعت اسلامی کی قربانی ہے. میجورٹی کی بنیاد پہ بلڈوز کرنا کسی طرح مناسب نہیں. میجورٹی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اقلیت کی رائے کو آپ ہمیشہ بلڈوز کریں. اچھا یہ فرمائیے گا، دوسرا جو اہم مسئلہ کراچی میں غیر قانونی تعمیرات کا حوالہ جو ہے، اور خاص طور سے نسلہ ٹاور کا معاملہ جو ہے، سپریم کورٹ نے جو فیصلہ کیا گرانے کا، تمام سیاسی جماعتیں اس پہ بہت شور کری ہیں، سب کی رائے اب سامنے آ گئی ہے. آپ ذاتی طور پہ کیا سمجھتے ہیں کہ نسلہ ٹاور کا فیصلہ درست ہے؟ دیکھیں نیسلا ٹاور کیا، پاکستان میں جو اب تک معاملات ہو رہے ہیں اور جو لوگ اس گورنمنٹ کی مطلب ایک مفرور ہیں، بہت سارے تو نا، کاکا ہوں، ماما ہوں، چاچا ہوں، سب مفرور ہیں، کھا کما کر دولت کر کے. اصل یہ ہے کہ نیسلا ٹاور جب بن رہا تھا، اس کی زمین لی گئی، تعمیرات ہوئی، سالوں لگے اس تعمیرات کے اندر، اس معاملات ہے اور تمام ایریاز ہیں. آپ بتا دیں، آپ اس قوم کو بتا دیں، بلڈرز بتائیں کیسے ترقی کرے گا. ٹھیک ہے یہ ہو رہا ہے، یہ تو مجھے اور آپ کو سب کو بتایا کہ کس طرح تعمیراتیں ہوتی ہیں اور ہوئی ہیں زمانے میں ماضی کے اندر نا. لیکن اس کے آپ تھوڑا سا بتائیں گے کیسے ہوئی ہیں؟ مطلب جو ہمارے جیسے چائنا کٹنگ کا ایک سسٹم چلتا تھا اور یہ دوسرے وجہ سے یہاں پہ کر دیا، اس چیز کو لیا. اب کہاں تھے کے پی ٹی والے، کہاں تھے ریلوے والے، کہاں تھے کے ڈی اے والے، کہاں تھے کے ایم سی والے؟ یہ سب کی، اور وہ ادارے جو پرمیشن دے رہے ہیں کہ سندر گیس جو ہے وہ آپ کو پرمٹ کر رہا ہوگا، کے ایس سی والے بجلی کا میٹر دے رہے ہوں گے، گیس والا گیس کا میٹر دے رہا ہوگا. تو وداؤٹ اینی پرمیشن، نو آبجیکشن، نو این او سی کے، وداؤٹ این او سی تو کوئی بھی کام نہیں ہوا ہوگا. ہر جگہ این او سی ہے. اگر بقول ملک صاحب کے نا کہ آپ کی فائل کیسے جلدی اپروو ہو جاتی ہے، حضرت ہم پہیے لگاتے ہیں تو وہ پہیے کیا سب کے پاس نہیں لگے ہوئے؟ وہ پہیے لگے ہوئے، کام کسی کا نہیں ہوا. ارے کب تک یہ ظلم اس قوم کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ ہوگا؟ آپ نیسلا ٹاور آپ گرا دو، 100 سارے ٹاور گرا دو، اس میں اس پٹی پہ 39 ٹاور سب گرا دو. گراؤ نا، پھر وہ سارے گوٹوں کو بھی گراؤ. جاؤ گراؤ تو پھر سارے ان محلوں کو گراؤ. آئے آپ کے بھی یہاں پہ گرا سکتے؟ یہ پٹیل پاڑے کو آپ تو بلڈوز کر سکتے ہیں پٹیل پاڑے کو؟ اچھا سر نہیں کر سکتے. طاقت کی بنیاد کے اوپر جب تک ہم اس کو اداروں کو ادارہ نہیں بنائیں گے. اور رات کو ہم نے 28 لاکھ 50 لاکھ کی ایک دکانیں لائن صاحب نے ساری دکانیں چڑیا گھر کے پاس گرائی. میرے سامنے یہ رہتے ہیں، ان کو رات کو ہارٹ اٹیک ہوا کیونکہ ان کی 4 دکانیں تھیں. 50 لاکھ کا مطلب ہے کہ 2 کروڑ کی دکانیں ان کی گئیں. 10 دن تک 15 دن تک اپنے گھر سے نہیں نکلے. وہ مجھے بتائیں کے ڈی اے کے کتنے افسر آپ نے لٹکا دیے؟ مجھے بتائیں بلدیات کے کتنے افسروں کو آپ نے پھانسی پہ لٹکا دیا؟ جن لوگوں نے حرام کھایا، جنہوں نے رشوتیں لی اس بنیاد کے اوپر، بتائیں ان کے ساتھ آپ نے کیا کیا؟ کیا ان کے اوپر آپ بلڈر کو آپ کہیں، بلڈر بھی پرمیشن سے، وہ بلڈر یہ کہتا ہے کاغذات دکھاتا ہے، این او سیاں دکھاتا ہے، تو پکڑے جنہوں نے وہ این او سیاں دی ان میں سے کتنے لوگ پکڑے گئے؟ مجھے بتائیں. یہ آپ یہ فرما رہے کہ
کہ سپریم کورٹ کو اس قسم کے فیصلوں سے پہلے کم از کم جو لوگ ذمہ دار ہیں اس سارے معاملے سے ان کو پکڑنا چاہیے اور رہائشیوں کے ساتھ معاملہ بعد میں ہونا چاہیے. انہیں متبادل جگہیں ملیں, انہیں پیسے ملیں. پھر تو ہزاروں ایکڑ زمین اس وقت خالی پڑی ہوئی ہے. آپ چاہتے تو گجر نالہ آپ خالی کرا رہے تھے نا, اس وقت ان کو یہ اسکیم کے تحت دینے والا کون تھا, ان کو لیزیں دینے والا کون تھا, ان میں سے کتنے بندے گرفتار ہیں؟ نہیں, کوئی بھی گرفتار نہیں, بظاہر ابھی صرف ہم لوگ ہیں سر. ہم جو یہاں NTN نمبر ہمارا ہے, اس ملک سے وفادار ہے, ہمارے آبا و اجداد کی قبریں ہیں, ہم کہاں جائیں بتائیں آپ. لیکن سر اس کے ساتھ ساتھ چیف جسٹس صاحب کے لیے تو یہ پیغام ہے, لیکن کیا ہمیں یہ بات پوائنٹ آؤٹ نہیں کرنی چاہیے کہ سندھ حکومت کے ادارے, سیاسی جماعتیں, آپ نے چائنا کٹنگ کا فرمایا, تو چائنا کٹنگ کس نے کروایا, کیا آج ایسا محسوس نہیں ہوتا کہ یہ سارے لوگ جمع ہو کے ایسے مطالبے کر رہے ہیں جیسے ان کا کوئی قصور نہیں ہے, سندھ حکومت کا نہیں ہے, MKM کا نہیں ہے. میں صاف کہتا ہوں کہ کیا MKM کا نہیں ہے, کیا سندھ حکومت کا نہیں ہے, اس کے اداروں کا نہیں ہے. عجیب و غریب بات ہے کہ آج جو قاتل ہیں وہ مقتول کے لواحقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ قاتل کو گرفتار کرو. کیا ایسا محسوس نہیں؟ آبزرویشن غلط ہے. بالکل آپ کی آبزرویشن صحیح ہے, اور میرا مطالبہ بھی یہی ہے. جی میرا مطالبہ یہی ہے. میں کہہ رہا ہوں ان کو آپ ٹچ کرنے سے پہلے آپ ان کو جنہوں نے اس میں کھایا اور کمایا ہے, آپ ان کی جائیدادیں ضبط کر کے ان کی جائیدادوں سے ان کے سب کے پیسے ادا کریں. سب سے پہلے نمبر 1. اب آپ جیسے نیسلا ٹاور کا دیے تو اس میں تو جائیدادیں کس کی گئی ہے؟ میری اور آپ کی گئی ہے. جو میں نے جمع پونجی کی, میں نے دبئی کمایا, میں نوکری کی, اپنے بچے چھوڑ کے میں باہر گیا کہ اپنے بچوں کے لیے اثر ہوگا میرا, جن کے لیے کیا ہے. مجھے کوئی نہیں ہے, مجھے زیادہ زیادہ کیا کر سکتے ہیں, مار سکتے ہیں, ہے نا. کوئی مجھے موت سے ڈر نہیں لگتا اور کسی چیز نہیں. اور پاکستان سنی تحریک نے اتنے جنازے یہاں اٹھائے, اپنی 2 قیادت کی قربانیاں دی ہیں, حق اور سچ کے پیچھے گئے ہیں, کیونکہ ہماری زندگی مختصر سی ہے. یہ کل بروز قیامت ایک ایک پیسے کا حساب دے گی, ہر بندہ دے گا. اور سب سے بڑی ذمہ داری, اگر ہم عدل کے ماننے والے ہیں, حضور کی ماننے والے ہیں, اور ہمیں ہمارے قائد نے صرف 2 چیزیں کہیں, خوف خدا اور عشق رسول. آگ کے اندر یہ 2 چیزیں موجود ہیں تو آپ پوری دنیا میں سلطنت کریں گے. ان 2 لوگوں نے جنہوں نے 600 سال حکومت کی, 3 بر اعظم میں ایک ساتھ حکومت کی, ان کا منشور یہی تھا, عدل عدل عدل, اسلام عدل. اچھا سر, یہ جو کراچی پہ ہی ہم چونکہ بات کر رہے ہیں, ایک تو یہ ہے کہ کراچی کو تمام لوگوں نے یا جماعتوں نے جو ہے وہ سونے کا انڈا دینے والی مرغی سمجھ کے ہر آدمی کاٹنا چاہتا ہے. کراچی والوں کے ساتھ تو یہ ہو رہا ہے. ابھی یہ ریسنٹلی جو عرفان مہر ایڈوکیٹ صاحب کا قتل ہوا ہے, اس کے علاوہ جو یہ اسنیچنگ ہے اور یہ جو اسٹریٹ کرائم ہے, یہ جو ایک دم رپٹ ہو گئے, یہ صورتحال اور دن دھاڑے قتل ہونا, تو مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ کیا کراچی کو ماضی کی طرف دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ کیا آپ ایسا سمجھتے ہیں کیا؟ ہمیں تو ایسا لگتا ہے جیسے پورے ملک کو ماضی میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور آگے جا کے میرے بچوں کے پاس, میں نے اپنے بچوں کو بڑی محنت سے, جمع پونجی سے بچوں کو میں نے اچھے سے اچھا پڑھایا. آپ نے میرے بچے, آپ پتہ نہیں میں یہ بات کہنی چاہیے یا نہیں کہنی چاہیے, لیکن میرا بچے نے کراچی سے اقرا یونیورسٹی سے گریجویشن کیا, میڈیا سائنس کے اندر سے, میڈیا میں آنے کا شوق تھا اس کی. میری بیٹیاں دونوں میڈیا سائنس, انہوں نے بزنس میں, مینجمنٹ میں, ایک نے اس کیا کہتے ہیں تاوانی سے, اور میرے اور بچوں نے اس طرح پڑھا. میں نے صرف فوکس کیا ایجوکیشن کے بعد. لیکن آج ہم بیٹھا کے کھلا سکتے ہیں نا اپنے بچوں کو, اتنی طاقت ہے اللہ نے اتنے بازو میں دی. لیکن کہنا یہ ان سے کہ بچوں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو, جو وقت آ رہا ہے بہت اچھا نہیں ہے. ہمارے نہ بچوں کے پاس ڈگریاں ہوں گی, تعلیم ہوگی, ایجوکیشن ہوگی, نام و نسب ہوگا, لیکن ان کے بعد نوکریاں نہیں ملیں گی آپ کو آنے والے وقتوں میں. جو بے روزگاری کا الزام ہے, ہمیں کورونا کے نام پر ڈر ہے. 2 ملکوں کے 2 چیزوں کی لڑائی ہے, ایک ڈالر کی اور تیل کی لڑائی ہے, اور ڈالر اور تیل کی لڑائی میں پوری دنیا تباہ ہو رہی ہے, پوری دنیا کو تباہ کیا جا رہا ہے. ظاہر تو ڈالر والے چاہتے ہیں کہ تیل بھی ہماری قوت بن جائے, تو ہم اس کے بعد نہ ان کو ایزیلی جب چاہے, جس ملک کو جب چاہے جب ہلانا ہو, ان کے اپنے بساط کے ساتھ. ظاہر جو استحصالی قوتیں ہیں ان کا ہمیشہ سے کنٹرول رہا ہے. اب وہ دوسری قوت, 2 قوتیں ہیں دنیا کے اندر, جو دنیاوی میں گفتگو میں کر رہا ہوں, کہ ایک ڈالر کی قوت ہے اور ایک تیل کی قوت ہے. ظاہر بات ہے اس کے اندر 2 ملک ہیں جو اس کے اندر, اسی طرح اس لڑائی کو کر کے کشمکش ہے, یہ ایک شطرنج چل رہی ہے. اب جو اچھا پلیئر ہوگا وہ جیتے گا, اور اس شطرنج میں ہم پیادے ہیں. جتنے آپ دیکھ لیں دنیا کا مسلمان تو سب سے بڑا پیادہ ہے,
مسلمان حکمرانوں کی اللہ معاف کرے بے غیرتیاں عروج کے اوپر ہے نا. ہم اب دنیا کی نعمت اتنی بڑی طاقت اللہ نے ہمیں دی ہے, اتنی بڑی طاقت. پاکستان کے پاس کیا نہیں ہے حضرت؟ جائیں آپ کوئٹہ کی پہاڑیوں کے اندر آپ کو سونا پلیٹینیم موجود ہے. میرے والد کیونکہ ڈیوٹی, میرے والد نے یہ باتیں بتائیں. میرے والد نے کہا کہ ہمارا جب سندک لوگوں کے ساتھ ایگریمنٹ چل رہا تھا تو چائنیز نے یہ کہا تھا کہ ہم جتنے یہاں کے یہ لوگ ہیں رہائشی, چاہے وہ گارڈن کے ہوں, وہ پاک کالونی کے ہوں, وہ جہانگیر روڈ کے ہوں, ہم ان سب کو فری آف کاسٹ فلیٹس بنا کے دیں گے, فری آف کاسٹ, کوئی پیسہ نہیں لیں گے, لیکن آپ کو یہ ساری زمین ہمارے ہینڈ اوور کرنی پڑے گی. کیا سودا تھا؟ اس لیے کہ اس کے اندر کک بیک نہیں ہو رہا ہوگا, اس میں سودا نہیں بن رہا ہوگا. میرا جاپانی, میرا باس کہتا ہے, میں جاپانیوں کے ساتھ رہا ہوں 17 سال, میں نے 2006 میں ریزائن کیا ہے, 2006 میں آفٹر نیشنل پارک. وہ کہتا ہے آپ کے یہاں نا انڈر دا ٹیبل سارے کام ہوتے ہیں, آپ کے یہاں کوئی چیز مینیج کرنا نو پرابلم. پاکستان کے اندر کسی فنکشن کو, کسی بزنس کو, کسی کاروبار کو مینیج کرنا نو پرابلم. ہمارا یہ وقار ہے دنیا کے اندر, ہماری یہ عزت ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم لوگ نہیں کردار والے لوگ تھے, ہمارے کردار والے لوگ تھے, اب نہیں. اب تو بڑا بحران ہے. جی بحران ہے. ہم نے نا وہ انہوں نے سیاسی طور پہ بانٹ دیا ہے, پنجابی, بلوچی, سندھی, اس پہ بانٹ دیا تاکہ ان کے کارڈ کھیلتے رہیں گے تو ان کو فائدہ ہے. دوسرا کارڈ ہمارے بزرگوں نے بانٹ دیا ہے, یہ وہ ہے, یہ فلاں ہے, یہ سوڑ دیے, وہ ہے, یہ بلا ہے, یہ فلاں. وہ دو یہ بٹ گئے. اب بچے آپ, آخر میں اور آپ بچے. اب ہم آپ سوچ رہے تو یار پاکستان زندہ باد, پاکستان پائندہ باد. اچھا سر یہ فرمائیے, ابھی آپ ٹی ایل پی کے حوالے سے فرما رہے تھے کہ بھئی ہم وہاں گئے اور ہم نے جو ہے وہ تمام لوگوں نے مل کے یہ کوشش کی کہ جو ہے وہ ہلاکتیں نہ ہوں. یہ آپ نے خود فرمایا. جی بالکل فرمایا, اس پہ ایگری ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ایک تو ملیٹنسی جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کے ساتھ کیوں جڑ گئی ہے, دوسری بات یہ کہ جس انداز میں دھرنے سارا کچھ ہوتا ہے اپنے مطالبات منوانے کے لیے, اس میں جو حامی ہیں آپ کے یا ٹی ایل پی کے وہ تو ٹھیک ہے, خوش ہیں, جوش میں ہیں, لیکن باقی لوگ بہت پریشان بھی ہوتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں. تو کیا کوئی اور راستہ نہیں تھا؟ یہ جو کچھ بھی آپ نے وہاں دیکھا کچھ ہمیں بتائیے کہ کیا صورت ہے. دیکھیں اس میں سچائی سے اگر ہم کام لینا, دیکھیں ہمارے نظریاتی طور پہ یا باڈی پالیسی پہ اختلاف ہے, ٹھیک ہے. ہم یہ اختلاف رکھتے ہیں کہ ہمیں کون سا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. جس کی آپ کو صرف ایک سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کے لیے اس میں مزید کوئی ایسی ضرورت نہیں. نشتہ پارک کا دھماکہ ہوا, جی بالکل, 63 جنازے اٹھے. مجھے اس دور کی کوئی میڈیا کی خبر یہ بتائیے گا کہ ہم نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگایا ہو, ہم نے پاکستان بند کیا ہو, ہم نے لوگوں کو زندہ جلایا ہو. ورنہ وہ تو ہمارے سامنے تھے نا, جو چہرے تھے سامنے تھے نا, ہم چاہتے تو آگ لگا دیتے, کوئی مسئلہ نہیں تھا. اور اس میں جوش بھی تھا, ہوش نہیں تھا, تو ہم وہ سب کام کر سکتے تھے. لیکن ہمیں اس ملک کی زمین کو, اس ملک کے رہنے والوں کی عزتوں کو, اس ملک کے رہنے والوں کی جان مال کی طرف ہم نے نا توجہ دی, اور ہم نے کہا کسی کو ہاتھ نہیں لگانا, قصور ان کا نہیں ہے, قصور جن کا ہے, ہمیں ان کو سزا دلوانی ہے. ہم نے عدالت پہ گئے, عدالت سے ہم نے رسپانسبل پرسن کون ہے, ہو از رسپانسبل, یہ تو ڈیسائیڈ ہے. رحمت حسین جعفری ایک ڈیسائیڈ کر رہا ہے, ایک ڈی جی ایف آئی ہے جو آج کل کے موجودہ ہے, ثناء العباسی اس وقت کے وہ ایس ایس پی انکوائری آفیسر تھے, یہ سب موجود ہیں, عدالتیں موجود ہیں. صحیح, آپ عدالت میں جاتے ہیں, رسپانسبل بندوں کا کرتے ہیں, یہ فرسٹریشن بڑھتی کیسے. دوسری بات, اور تیسری بات جو آپ نے ابھی یہ کہا کہ یہ ٹی ایل پی کے دھرنے کے حوالے سے آپ گفتگو کر رہے تھے, اور ہم نے ان کو یہی کہا کہ طریقہ کار پہ ہمارے یہی اختلاف ہے طریقہ کار کا. اسی وجہ سے ہم یہ سمجھانے کا ہی اس کوشش یہ کی کہ دیکھو آپ ملک کو ہے نا, اس وقت ہمارے بارڈر جو ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل جو دشمن ہے نا وہ بہت اس وقت سرگرم ہے. مثال کے طور پہ آپ ایران کا بارڈر لے لیں, افغانستان کا بارڈر لے لیں, انڈیا کا بارڈر لے لیں, آپ چاروں طرف سے سازشیں ہو رہی ہیں. لوگ اچھا جہاں کمزوری دیکھتی ہیں وہاں پر یہ لوگ اس کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں اور سارے معاملات کو بھی کرتے ہیں. لیکن مذہبی طور پہ آپ مجھے ایمانداری سے, آپ اتنے سال سے اس فیلڈ کے اندر ہیں, آج شہر کراچی میں مذہبی جھگڑا تھا یا کون سے 10,000 لاشیں گرانے والے کون ہیں؟ بے شک وہ مذہبی جھگڑا نہیں تھا.
اب مجھے یہ بتائیں پورے پاکستان کے اندر یہ جنگیں ہوئی تھی، یہ جب ہم افغانستان کے لوگوں کو اندر لے کر آئے، کلاشن لے کر آئے، ہیروئن لے کر آئے، انہوں نے آ کر 80 کے بعد کس نے مذہبی طور پہ یا تصادم کرنے کی کوشش کی؟ وہ باہر کی قوتیں تھی، اندر سے کچھ بھی نہیں تھا. ورنہ متحدہ مجلس عمل ہم نے دیکھا نورانی میاں کی قیادت میں تمام سیاسی مذہبی جماعتیں متحد تھیں اور 60 سیٹیں لی تھیں، 60 سیٹیں تھیں. نورانی میاں کا اسٹائل آپ ان کی قیادت تھی. تو آپ جب پڑھے لکھے لوگوں کو، اچھے لوگوں کو آپ جب سائڈ کر کے آپ نے اس کا کاؤنٹر کیا، آپ دوسرے لیا. آپ نے جب دہشت گردی کو ختم کرنے گئے تو آپ نے گینگ وار کھڑا کر دیا. وزیر داخلہ اپنی ٹیبل میں لے کے گھوم رہا تھا. جب وزیر داخلہ وہاں صحافی کے ادھر جا کے گفتگو کرتے ہیں چیمبر آف کامرس کہاں ہے؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایجوکیٹڈ لوگ بیٹھے ہوئے نا. وہاں ان سے کہا تم لوگ وہ کیا کہتے ہیں جا کے چوڑیاں پہن لو. وزیر داخلہ کہہ رہا ہے، ہمارے وقت کا وزیر داخلہ، یہ گفتگو وے آف ٹاکنگ آپ دیکھیں ان صاحب کی اس چیمبر آف کامرس کے ساتھ. تو وہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو جنت نصیب کرے، قاسم تیلی صاحب، انہوں نے بڑی پیاری بات کی کہ نہیں جتنے گن اور گارڈ لے کے تم گھومتے ہو نا، اتنے ہمیں دے تو ایسی تقریر ہم بھی کریں گے. مقصد صرف یہ ہے کہ جب میرے طاقت ہاتھ کے اندر آئی، آپ انہی کو لے کے آپ بتائیں مجھے، کوئی ایک بتا دیں بلدیہ کے اندر جرم میں کوئی سزا ہوئی مجھے آپ بتائیں گے؟ وہ جو گینگ وار نے قتل و غارت گری، لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلی، لوگوں کے آج تو ہم نیشنل ایکشن پلان کہاں ہے؟ ویئر از نیشنل ایکشن؟ اچھا سر پھر ٹی ایل پی پہ آ جاتے ہیں سر، تو وہ پھر معاملات طے ہو گئے وہاں؟ وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ معاہدے میں ہم نہیں ہیں. ہم آخری ٹائم میں بڑے ادھر چلی گئی تھی جنگ، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ راز بھی وہی بتائیں گے جنہوں نے یہ راز رکھا ہے. اچھا اب یہ فرمائیے، سعد رضوی صاحب رہا ہو گئے، آپ نے مبارکباد دے دی انہیں؟ ہاں مبارکباد تو ہماری ہمیشہ رہتی ہے، جو آ جاتا بھائی اس کی جو مبارکبادیں ہوتی ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم دین کو تخت پہ لانا چاہتے ہیں، دیندار لوگ لانا چاہتے ہیں، تو ہماری دوستی بھی دیندار لوگوں کے ساتھ ہی ہونی چاہیے. دیکھیں ایک طریقہ کار پہ ہم جینین بھی تو کہیں، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو چیزیں نان جینین چیزیں جو معاملات ہیں ہم ان چیزوں کو سیٹل کرنا چاہیے. آج مجھے بتائیں 50 روپے پہ 10 سال کی سزا والا کوئی مجرم باہر جا سکتا ہے؟ 10 سال کی سزا سپریم کورٹ نے، اور وہاں سپریم کورٹ میں خطاب کر رہا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ اس کے اجلاس کے اندر یہ گفتگو ہو رہی ہے، آپ ایمانداری سے، میں اسی لیے ایمانداری کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، امانت گفتگو کرو. آپ مجھے بتائیں وہاں جب جلسہ اجلاس ہو رہا تو اس میں نعرہ لگا کہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اگر یہ بتائیں یہ نعرہ سندھ میں لگتا، بلوچستان میں لگتا، یہ KPK میں لگتا تو آج میں اور صاحب اندر ہوتے. میں نے وہاں نعرہ لگایا، میں نے وہاں جا کے نعرہ لگایا چودھری لطیف کے علاقے کے اندر جا کے، میں نے کہا یہ جو سونی دھرتی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اب کہنے کا مقصد یہ غلط اور صحیح، اچھا اور برا ہر جگہ لوگ ہوتے ہیں. عدالتیں میں لاکھوں کیس پھنسے ہوئے، ان کو خالی یہ کیس نظر آتے ہیں. وہ بتائیں نا نیچے جا کے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے عدالتوں میں، مینیج کرنا مشکل کام. اچھا سر، یہ TLP والوں نے بڑے جوش و خروش سے آئندہ انتخاب میں حصہ لینے کا اعلان کیا ہے ماشاءاللہ. تو کیا آپ کا کیا ارادہ ہے؟ یہ ہے نا، آپ انشاءاللہ الیکشن سے کچھ دن پہلے پوچھیں گے تو آپ کو اچھی خبریں دیں گے. کوئی امکانات ہے کہ آپ کا انتخابی اتحاد ہو جائے؟ یہاں الیکشن سے پہلے اطلاع دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. TLP نے بہرحال اپنی جگہ تو اچھی بنائی ہے، 22 لاکھ ووٹ. جی ہاں. تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں آنے والے وقت میں؟ میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں اب اچھی ہونا شروع ہو گئی. اصل میں ہر عام آدمی ہے نا اس وقت اس پریشانی سے نکلنا چاہتا ہے. ہر آدمی کو چاہیے، میں کہتا ہوں دیکھو تم لوگوں کو حکمران چاہیے فاروق اعظم جیسا، اور ووٹ دیتے ہو چوروں ڈاکوؤں کو، تو فاروق اعظم وہاں کہاں سے آ جائیں گے؟ بے شک. چور ڈاکو کو ووٹ دو گے تو اوپر چور ڈاکو ہی آئے گا، کوئی جس کا لگا ہوا، کس کی فیکٹری لائن میں لگی ہوئی ہوگی، کسی کی دوسری چیزیں لگی ہوں گی نا. یہ مجھے پتہ ہی سب کٹے گا، اس لیے میں بول بھی رہا ہوں. اور جب آپ فاروق اعظم جیسا آپ کو سربراہ چاہیے تو فاروق اعظم جیسے لوگ بھی تو چنے آپ. کیا شریف لوگ نہیں ہیں؟ ایک سے ایک میں پارٹیوں میں گنا سکتا ہوں، پارٹی میں اچھے لوگ ہیں. میرا سعد رفیق سے میری بات ہو رہی تھی، خواجہ سعد رفیق سے، بہت اچھا بندہ ہے. مجھے اس کے والد کی قربانی ہے، آپ جانتے ہوں گے، ان کے خاندان کو بھی جانتے ہوں گے اچھی طرح. یہ لوگ خاندانی لوگ ہیں، نسب والے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. ہم اچھے لوگوں کو پروموٹ کریں، ہر پارٹی میں اچھے لوگ ہیں، اچھی چیزیں لے کر آئیں اور فیصلے سر جینین کریں. ایک دفعہ آپ کر کے دیکھیں، اگر آپ پاکستان چاہتے ہیں نا اوپر آسمان کے اوپر، کہ آج جاپان، چائنا، ترکی، میں آج
ترکی ٹیکنالوجی پہ کام کر رہا ہے جو کیٹرپلر دنیا میں کسی نے کام نہیں کیا نا. یہ تیل ویل تو آخر اب ختم ہے, یہ تیل تو اب تو وہ چھڑک کے آگے آئیں گے, تیل کا تو دور ہی ختم. الیکٹرانکس دور رہ رہا ہے. ہم ہماری گاڑیاں آج سالوں پہلے, ہمیں تو یہاں شاید پتہ بھی نہیں ہوگا یہاں کے ہمارے لوگوں کو, ہم نے تو اسے آج سے 2007 یا 2008 کے اوپر اس پہ کام کیا تھا کہ ہم نے جو سیلنسر کے ذریعے ہم نے مفلر کے ذریعے اس میں یہ ہم نے ایک خاص قسم کا ایک اس کے اندر ایک پلائی لگائی ہے جو جس سے نا وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو آبزرو کرتا ہے تاکہ جو انسان کو نقصان پہنچا رہی ہے وہ ہم اس پہ کام ہی نہیں کر رہے. آج ہم کو لاہور پہلے نمبر پہ اور کراچی دوسرے نمبر پہ جی آلودگی کے لحاظ سے. اچھا یہ فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کے لیے اس وقت کن چیزوں کو ترجیحات دینا چاہیے؟ حکومت سب سے پہلے ٹاپ پرائرٹی پہ ہے نا اس مہنگائی کو ختم کرے, اس مہنگائی کو جن کو قابو کرے, اس مہنگائی کے جن کو لائے. عوام کا مسئلہ ہمیں نہیں پتا, اب ہمیں فیگر نا ہمیں یہ نہیں پتا, ہمیں تو یہ پتا ہے کہ آج دال کا حساب ہے, چاول کا حساب ہے, میرے بچے کی فیس ہے نہیں. آج آپ 100-150 روپے کا پیٹرول ڈلوا رہے ہیں, ہم تو ہر چیز پہ ٹیکس دیتے ہیں, ہم ماچس کی ڈبیا پہ ٹیکس ہوتے ہیں. اب وہ اس میں کارڈ ڈلوانے جائے تو اب وہ کہتی ہیں السلام علیکم خیریت سے, ہم نے آپ کے اتنے روپے کاٹ لیے, تو بھائی بچا گیا ہمارے پاس ہے نا. تو یہ ساری چیزیں ہیں, یہ سارے معاملات ہیں. حکومت, میں نے خان صاحب کو, خان میں آپ سے پیار کرتا ہوں, آپ ایماندار آدمی ہیں, لیکن دائیں بائیں بھی تو کچھ لے کر آئیں. تو جس دونوں حکومتیں کی تھی نا تو ان کے دائیں بائیں بھی ایماندار تھے. مولا علی مشکل کچھ ایسا پوچھا نا آپ کے دور میں بڑی مشکلات ہیں, تاکہ ہم اس وقت ہم ہے نا مشورے دینے والے ہم لوگ تھے, آج مشورے دینے والے تم لوگ ہو, آج مشیر تم ہو. تو مشیر کا بڑا کام ہے. اب وہ مشیر فواد چودھری کی صورت میں اگر ہو تو وہ مشکل ہی مشکل ہے. سر آپ کی گفتگو سن کے بس ایک آخری چھوٹا سا سوال آپ سے کر لوں, اس ملک کے نوجوانوں کے لیے کوئی پیغام دے دیجیے. نوجوانوں کو 60% ہے اس وقت. میں سمجھتا ہوں کہ اس نوجوان کو کھڑا ہونا ہے, اس نوجوان کو کھڑے ہو کر اس ملک کے مستقبل کو تابناک بنانا ہے, اور ہر سچائی کا ساتھ دے, سچے لوگوں کا ساتھ دے, آگے بڑھیں. ہم نے اپنے لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف لے کر آئے, ایجوکیشن پر لائے. اور مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے, آج میں آپ کو یہ ضرورت سب گفتگو میں انشاءاللہ آنے والے 5 سے 10 سال جو ہے نا پاکستان کا عروج ہے. اب آپ جس طرح ہمارے مذہبی ادارے بھی ماشاءاللہ سے ایجوکیشن کی طرف چلے ہیں, یونیورسٹی کالج نا, یہ انسان کی پرفارمنس میں, انسان کی شخصیت کے اندر, انسان کی پرسنالٹی کے اندر ایجوکیشن کا بڑا رول ہے, تعلیم. اسی لیے ہمارے اسلام میں پہلا لفظ بھی اقرا ہے. آئے ہم تعلیم دیں, بچوں کو لے کر آئے, انشاءاللہ گھبرائے نہیں. یہ چیزیں نا وہ والا گھبرانا نہیں, ہم یہ والا گھبرانا کہ اس معاملے میں نہ گھبرائیں, آگے بڑھیں ہم. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ میلادی نیازی بھی ہیں تو ساتھ میں پہلے نمازی بنے, اور انشاءاللہ تعالی خوف خدا اور عشق رسول کو اپنا ہتھیار بنا لیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں ہم بھی ترکی, انڈونیشیا, ملیشیا سے بھی آگے ہوں گے انشاءاللہ. بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. ناظرین, قادری صاحب کی شاندار گفتگو آپ نے سنی. انشاءاللہ آئندہ پھر کسی وقت حاضر ہوں گے, تو اجازت دیجیے. بہت شکریہ.